باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی اختلی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکسنگ لیاقت چینل کو۔ یوٹیوب پہ سرچ کریں باکسنگ لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی گہری بات آپ کے ساتھ بڑے دردناک انکشاف ہیں جو آج میں کرنے لگا ہوں۔ ایک انکشاف جس کی مجھے بو آ رہی ہے، جس کے بارے میں میرے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ عنقریب ہی ہونے جا رہا ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بلکہ کوئی بھی پاکستان پوری دنیا کا جو مسلمان ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کا جو گھر ہے وہی ٹوٹ جائے۔ میں کسی کی طلاق کے بارے میں آج آپ کو انکشاف کروں گا۔ میں چند دن پہلے بھی اس پہ پروگرام کر چکا ہوں، لیکن اب بہت ہی مصدقہ ذرائع سے میرے تک بات آئی ہے کہ معاملات جو ہیں کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ آج میرے پاس دو کتابوں کا ذکر ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے سیاستدان کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان کا بہت بڑا لیڈر ہے، لیکن اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ میں دوستوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایک کتاب جو 1994 سے پوری دنیا میں موجود ہے، ابھی تک اس کتاب کے بارے میں کسی قسم کا بھی کوئی ایک ہرجانے کا نوٹس اس سیاستدان نے اس کو نہیں بھیجا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کتاب میں کیا انکشافات کی گئے ہیں؟ ایک کتاب تقریباً 4 سال سے پاکستان میں اور پوری دنیا میں موجود ہے، اور اس پہ بھی اس سیاستدان نے کسی قسم کا کوئی ہرجانے کا نوٹس یا کسی بھی عدالت عالیہ میں اس کو چیلنج نہیں کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور اس کتاب میں اتنے خطرناک حقائق ہیں ان دونوں کتابوں میں کہ آپ کے جو دل ہیں وہ دہل جائیں گے، اور وہ ماں باپ جن کی بچیاں ہیں وہ تو اس بات کو اگر دیکھیں گے، وہ کتابوں کو سرچ کریں گے، تو ان کو جو دل ہے وہ خون کے آنسو روئے گا، اور وہ اتنی تکلیف محسوس کریں گے کہ ایک انسان اتنا دردناک اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس سیاستدان کی 9 بیٹیاں اس دنیا میں آئیں، جن میں سے ایک بیٹی اس کی اس دنیا سے جا چکی ہے یا اس کو اس دنیا میں آنے ہی نہیں دیا گیا، اور 8 بیٹیاں آج بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن ایک بھی بیٹی کو ابھی تک اس نے تسلیم نہیں کیا۔ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور پاکستان کے ایک وہ بڑا نام ہے، بڑا سیاستدان ہے، اس پہ میں آگے جا کے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر سب سے پہلے بنو میں جو ہمارے ملک کے اوپر، ہماری ایجنسیوں، ہماری پاک فوج کے اوپر جو ایک حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، اور پاکستانی فوج نے کس طرح منہ توڑ جواب دیا دشمن کو، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ یقین کریں کہ ان دہشت گردوں نے اس کمپاؤنڈ کے اندر تقریباً ہمارے 3 فوجیوں کو اور ایک صوبے دار کو یرغمال بنا لیا، اور پاکستانی فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی صورت ہم ان کو جانے نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک آسان راستہ مانگا تھا کہ ہمیں ایک ہیلی کاپٹر دے دیا جائے یا ہمیں کوئی ایسا ایک راستہ دے دیا جائے کہ آپ کے جو یہ یرغمالی ہیں ان کو آگے جا کر ہم چھوڑ دیں گے۔ اور پاکستانی فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، مگر آپریشن کرنا ہے ہم نے ان لوگوں کی بات سے مشروط رکھ کر آپریشن کرنا ہے جو کہ اس وقت یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ تو جب یرغمالیوں سے رابطہ کیا گیا اور انہیں یہ پوچھا گیا کہ ان کو ایک آسان راستہ دیا جائے اور آپ کو چھڑا لیا جائے یا کہ آپریشن کیا جائے، تو آپ یقین کریں کہ ان کا جو پہلا لفظ تھا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تو مقصد ہی فوج میں شہادت کے لیے ہے، اور اگر آج شہادت کا ایک موقع میں مل رہا ہے تو یہ آپ ہم سے کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ فوراً آپریشن کیا جائے۔ اور یقین مانیں کہ یہ وہ الفاظ تھے اس صوبے دار کے، اس نے کہا کہ فوراً آپریشن کیا جائے، اگر آج یہ بچ کر نکل گئے تو پھر پاکستان کی جو ہر چیز ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گی۔ پاکستان کے ایک جو فوجی ہے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا۔ اگر آج میں کمزور پڑ گیا موت کو دیکھ کر، تو پھر میرا جو وجود ہے، میری جو زندگی ہے وہ ساری رائگاں ہو جائے گی، اور میں ایک ندامت کی زندگی گزاروں گا۔ اور اس کے ان کے الفاظ کے ساتھ پاکستانی فوج نے فوراً آپریشن کیا اور 25 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور 7 کو زندہ گرفتار کیا۔ یہ ہے پاکستانی فوج، جس کے بارے میں پاکستان کے اکثر سیاستدان جو ہیں بہت زیادہ اپنی زبان جو چلاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کا جو فوجی ہے اس نے اپنی زندگی اور موت جو ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اس نے نچھاور کر دی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی ضرورت اور نقطہ کے مطابق ان کے بارے میں میر جعفر اور میر صادق جیسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو بس استغفار، انسان کو ڈرنا چاہیے مکافات عمل سے۔ جب مکافات عمل اس کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس کو اپنی حیثیت اور اوقات جو ہے انسان کو ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر میں یہ اوقات اور میری حیثیت کیا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، اور ان شہیدوں کو سلام میری طرف سے اور پاکستان کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی طرف سے۔ میں آتا ہوں اب ان کتابوں کی طرف۔ دیکھیں 1994 میں کرسٹینا بیکر ایک بہت بڑی صحافی ہے ایم ٹی وی کی، انہوں نے کتاب لکھی ہے 1994 میں، فرام ایم ٹی وی ٹو مکہ۔ اس کے حوالے سے انہوں نے عمران خان کے بارے میں اور اپنے بارے میں کچھ بتایا کہ میں نے کس طرح مذہب کا
اسلام میں نے قبول کیا. جب میں پاکستان آئی تو یہاں پر علماء کرام سے اور پاکستان کا جو ایک کلچر تھا اس سے میں بڑی محفوظ ہوئی اور میں نے پھر مذہب کو جو ہے قبول کیا. اور مجھے یاد ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ ایک بڑی کمپین بھی چلائی تھی کہ دیکھیں جی کیٹرینہ بیکر نے عمران خان کے کہنے پر اسلام قبول کیا. انہوں نے اپنی اس کتاب میں بڑا واضح لکھا ہے کہ بالکل عمران خان کے کہنے پر میں نے اسلام قبول نہیں کیا, یہاں کی روایات اور محبت کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا. اور انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا کہ میں عمران خان کی ایک ناجائز بیٹی کی ماں بننے والی تھی. جب عمران خان کو پتہ چلا کہ میں ایک ناجائز بیٹی کی ماں بننے والی ہوں تو انہوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ اس کا ابورشن کروائیں, اگر بیٹا ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتا. یہ ان کی کتاب میں ہے کہ پہلے وہ بہت خوش تھے لیکن اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بیٹی ہے تو انہوں نے مجھے مجبور کیا, مجھے پریشرائز کیا اور وہ بیٹی میری ضائع کروا دی. یہ ہے وہ صادق اور امین جس کو یہ ہم نے اعزاز دیا تھا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے. میں سلام کرتا ہوں اس چیف جسٹس صاحب کو جنہوں نے اس کو صادق اور امین کا خطاب دیا. ریحام خان نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ 7 بیٹیاں عمران خان کی اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو کہ ناجائز ہیں, اور ابھی تک عمران خان نے نہ تو کٹرینہ بیکر پر اپنا کوئی کسی قسم کا ہرجانہ کیا ہے اور نہ ہی ریحام خان پر کسی قسم کا انہوں نے کوئی بھی ہرجانہ یا اس کو کوئی نوٹس بھجوایا لندن یا امریکہ میں. یہ دونوں کتابیں امریکہ اور لندن میں چھپی تھی, اور جو 1994 کٹرینہ بیکر کی کتاب ہے وہ تو پوری دنیا میں موجود ہے. ریحام خان کی جو کتاب ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان میں بین ہے لیکن ان قریب اس کو بھی پاکستان میں لانچ کر دیا جائے گا. عمران خان صاحب یہ تو آپ کا ذاتی فعل ہے, یہ تو آپ کا ذاتی چہرہ. اور پھر کٹرینہ بیکر نے جب آپ پر پریشر ڈالا شادی کے لیے تو اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا, اس کو دوبارہ پاکستان بلوا کر اون چودھری کے ذریعے اس کو پریشرائز کیا اور اون چودھری نے اس عورت کے ساتھ دوبارہ سے زیادتی کرنے کی کوشش کی. اور جب اس عورت نے کٹرینہ بیکر نے عمران خان سے اس کا تقاضا کیا کہ اون چودھری نے مجھ پر تیزاب پھینکنے کی دھمکی دی ہے اور میرے ساتھ انہوں نے ذاتی ریلیشن بنانے کی کوشش کی ہے, تو عمران خان نے کہا کوئی بات نہیں, پاکستان میں آئی ہے تو انجوائے کرو, میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی. میں آپ کو پہلے بھی اس بات پہ بڑا واضح اور کلین کہہ چکا ہوں, کیونکہ شادی نہ تو رکھنا آپ کی روایات ہے اور نہ ہی شادی نبھانا آپ کی روایات ہے. اور دوسری جو بریکنگ نیوز ہے, میں بہت ہی مصدقہ ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان ان قریب طلاق ہونے جا رہی ہے اور اس پر تقریباً جو کاغذی فارمیلٹی ہے وہ پوری ہو چکی ہے. صرف چند دن رہ گئے ہیں اور اس کے بعد عمران خان یہ کہیں گے کہ میری زندگی کی جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ بشرا بی بی سے شادی تھی. یہ جتنے تحائف تھے بشرا بی بی نے مجھ سے چوری ان کو بیچا, کیونکہ کسی بھی تحائف میں نے کوئی بھی کردار ادا نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس گھڑی والے نے بھی کہا کہ میرے پاس فرح گوگی آئی, اور فرح گوگی تو بشرا بی بی کی فرینڈ ہے. اور جواہرات کی بات ہے تو وہ بھی تمام جواہرات بشرا بی بی نے بھیجے. آپ بشرا بی بی جانے اور حکومت جانے, اور خاور مانکا فیملی جو ہے, مانکا فیملی جو ہے اس کے خلاف بھی بہت بڑا ایک گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. صرف زیادہ سے زیادہ میکسیمم 15 سے 20 دن اور لگیں گے. اور ایک اور انکشاف میں کرتا چلوں کہ 2 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی خاص جو عمران خان کے بہت زیادہ قریبی دوست ہوتے تھے, اس سے پہلے بھی میں نے 2 لوگوں کا کہا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر پاکستان تحریک انصاف کے فیصل واڈا اور صدر عارف علوی تک نے یہ ایک, اور خرم روکڑی صاحب نے بھی پاکستانی میڈیا پر آ کر عمران خان کی جو پالیسیاں تھیں ان سے بہت زیادہ اختلاف کیا. تو مزید 2 لوگ عمران خان صاحب آپ کا چہرہ نوچنے آ رہے ہیں اور اب آپ کو حساب دینا ہوگا. اور رہی یہ پنجاب اسمبلی کی بات تو بھائی وہ تو آپ تاریخوں پہ تاریخ ہو گئے, تاریخ پہ تاریخ آپ دیتے جا رہے تھے. توڑنی تھی, آپ کا اختیار تھا, آپ صبح اٹھتے اور اسمبلیوں کو تحلیل کر دیتے, کیونکہ آپ اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کرنا چاہتے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تو پھر ایک جو سیدھا راستہ ہے اڈیالہ جیل کی طرف جاتا ہے, پھر آپ کو اس طرف جانا ہوگا. میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں. میں نے جو انکشافات کیے ہیں بشرا بی بی کو لے کے اور ان 2 کتابوں کے حوالے سے, 9 بیٹیاں عمران خان کی دنیا میں موجود ہیں, جو کہ 1 بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے اور 8 وہ ہیں جن کو وہ تسلیم نہیں کر رہا, اور 1 بیٹی تو ایسی ہے جو اب اس کو نااہلی تک لے گئی ہے اور نااہل بھی کروا دے گی, کیونکہ ہونا بھی ایسا چاہیے. مقافات عمل انسان کا ساری زندگی پیچھا کرتے ہیں, اور خان صاحب آپ کے مفاقات عمل جو ہیں وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد, میرے ادارے پائندہ باد, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی محبت ہے. السلام علیکم.